حرام خور سارا دن گیٹ پہ بیٹھا عورتوں کو تاکتا رہتا ہے، کبھی نماز بھی پڑھ لیا کر۔ چھوٹے چچا جب بھی ہمارے گھر آتے ہمارے پرانے ملازم رمضان کو جھاڑ پلاتے۔ آج بھی جب وہ وضو کر کے داڑھی میں انگلیوں سے خلال کرتے گھر سے نکلنے لگے تو لان میں گلاب کی کیاریوں کی لڑائی کرتے رمضان سے مخاطب ہوئے۔ عموماً وہ اپنی بات کرتے ہوئے دروازے سے نکل جایا کرتے تھے، لیکن آج نہ جانے کیوں رمضان نے جواب دیا تو وہ رک گئے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ رمضان سر جھکا کر مسکراتا رہتا تھا اور بس۔ آج اس نے کہا، چھوٹے میاں سچی بات کروں تو نماز اتنے دنوں سے نہیں پڑھی کہ یاد ہی نہیں رہی۔ چھوٹے چچا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ابے اس پہ بھی خود کو مسلمان کہتا ہے ملحد، نماز آتی ہی نہیں گویا کہ۔ رمضان گلاب کی کیاریوں میں سر دیے مسکرانے لگا۔ اس وقت بات آئی گئی ہو گئی۔ رات کو کھانے کے بعد جب چھوٹے چچا نے گھر میں باقاعدہ اجلاس طلب کر لیا تو دادی اس اجلاس کی سربراہ ٹھہرائی گئی۔ اماں کو رمضان سے ویسے ہی گھن آتی تھی۔ وہ کہتی تھی کمبخت مہینوں ناخن ہی نہیں کاٹتا اور ان میں بھرا میل دیکھ کے کسی بجو کی یاد آتی ہے۔ اماں اسی لیے اسے باورچی خانے کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ ابا لائبریری میں بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، انہیں زبردستی بلوایا گیا تو انہوں نے چند ہی لفظوں میں فیصلہ سنا دیا۔ بھائی اگر نماز نہیں پڑھتا یا اسے نہیں آتی تو اس سے کسی کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ 10-12 سالوں سے یہاں ملازم ہے، چور نہیں، بددیانت نہیں، اپنا کام دل جمعی سے کرتا ہے، ہمیں یہی چاہیے اور کیا۔ ابا پھر سے لائبریری میں جا بیٹھے تو دادی نے، جنہیں ابا ان کی عمر کی وجہ سے حج پر بھیجنے سے لیت و لال سے کام لے رہے تھے، نفرت سے کہا، ارے میں کہتی ہوں عظیم الدین کا دماغ ان کتابوں نے خراب کر دیا ہے۔ اس کے دل میں خوف خدا باقی کہاں رہا ہے؟ اس دن مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جمعرات کو یہ جو حلوے مانڈے پکا کے آپ پڑوسیوں کے پوٹے بھرتی ہیں، یہ پیسے سلطانوں کو دے دیا کریں، بیچاری کے 8 بچے ہیں اور میاں بیمار ہے آج کل۔ سلطانہ ہماری جز وقتی ملازمت تھی جو ہر جمعے کو کپڑے دھونے آیا کرتی تھی۔ چچا نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولے، خیر اماں، بھائی صاحب شروع سے ہی ایسے تھے، آپ کو یاد نہیں؟ ابا سے ان باتوں پر مار بھی خوب کھاتے تھے۔ مگر اس وقت ہم یہ بات کرنے کو جمع نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کا گھر ہے، ایک ایسا شخص جس سے نماز ہی نہیں آتی ہمارے لیے آخرت میں بڑی مصیبت بن سکتا ہے۔ ہم سے یہ پوچھ ضرور ہوگی کہ میاں اگر اس بدبخت کو نماز نہیں آتی تھی تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ نہ اماں، کچھ کرنا ہوگا۔ اجلاس اس فیصلے کے ساتھ برخاست ہو گیا کہ کل سے رمضان کو چچا خود نماز سکھائیں گے اور اگر انکار کرے گا تو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اس دھمکی کی نوبت ہی نہیں آئی اور رمضان چچا کی تحریک پر نماز رٹنے لگا۔ چچا کو حیرت تھی کہ اس کا حافظہ اتنا اچھا نکلا۔ چچا کے پاس ابھی 10-12 دن تھے اور وہ رمضان کو نماز پر کھڑا کر کے ہی واپس جانے کا ارادہ باندھے بیٹھے تھے۔ رمضان چند ہی دنوں میں رواں ہو گیا اور اسے نماز یاد ہو گئی۔ چچا چاہتے تھے کہ اس بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم کر کے اپنے گھر واپس جائیں، چنانچہ انہوں نے رمضان کو اپنے ساتھ مسجد چلنے کو کہا۔ رمضان نے کانوں کو ہاتھ لگائے، نہیں چھوٹے میاں، مسجد نہیں جاؤں گا۔ چچا کو غصہ آ گیا، کیوں بے حرام خور، مسجد کیوں نہیں جائے گا؟ تیرا تو باپ بھی جائے گا۔ رمضان ہنسا اور بولا، ارے کسی نے کبھی مجھے مسجد جاتے نہیں دیکھا نا تو بازار والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ پڑے بناتے رہے مذاق۔ ابے گھر اور مسجد کی نماز کے اجر میں کتنا بڑا فرق ہے جانتا ہے؟ چچا نے اسے ثواب کا لالچ دینے کی کوشش کی۔ رمضان ثواب کے لالچ میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا تھا تو وہ بولا، ہوگا، بالکل ہوگا، مگر میں مسجد نہیں جاؤں گا۔ چھوٹے چچا یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ زبردستی کی تو کمبخت ایک بار پھر بالکل ہی منکر نہ ہو جائے۔ چچا نے جاتے ہوئے رمضان کا ہاتھ مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیا اور بولے، مولوی صاحب میں اگلے مہینے پھر آؤں گا۔ کمبختوں نے پھر تاریخ دے دی ہے مقدمے کی، اسے مسجد پہنچانا اور درست نماز پڑھوانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مولوی صاحب گھر کے چھوٹے بچوں کو قرآن شریف پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ان کا رمضان کو چارج دیتے ہوئے چھوٹے چچا نے مزید کہا، اس کی نماز درست کروانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ حالت نماز میں کبھی کھجاتا ہے، کبھی کان سے میل نکالتا ہے اور کبھی کپڑے درست کرتا ہے۔
چھوٹے چچا نے مولوی صاحب کو اتنا لمبا نصیحت نامہ اتنی بلند آواز میں تھمایا کہ گھر کے 5 سالہ بچے سے لے کر کالج جانے والوں تک کو علم ہو گیا کہ رمضان کی نماز میں کیا کیا کمیاں تھیں۔ چنانچہ وہ غریب ظہر کی نماز کے ساتھ جیسے ہی اس پائپ سے وضو کرنے لگتا کہ جس سے پودوں کو پانی دیتا ہوتا تھا تو قریب موجود کوئی نہ کوئی بچہ اس کے سر پہ سوار ہو جاتا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ناک میں 4 دفعہ پانی ڈال دیا، اور دیکھو تمہاری سیدھی کونی خشک ہے۔ اوفو رمضان، سر کا مسح کرو، تم نے تو پتہ نہیں کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ رمضان ہدایات پر عمل کرتا اور اب دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا۔ مولوی صاحب عصر کے بعد آیا کرتے تھے تو ظہر کی نماز کی رپورٹ کوئی نہ کوئی بچہ ان تک پہنچا دیتا تھا۔ عصر کی نماز مولوی صاحب رمضان کو اپنی موجودگی میں پڑھواتے۔ نا میاں، میں ابھی 2 تک ہی گن پاتا ہوں کہ تم سجدے سے کھڑے ہو جاتے ہو۔ بھائی سجدوں کے درمیان ذرا سا وقفہ تو دیا کرو۔ بھائی نماز مکمل انہماک اور سپردگی کا دوسرا نام ہے، یہ اٹھک بیٹھک نہیں چلے گی۔ رمضان خلوص نیت سے مولوی صاحب کی ہدایات پر عمل کرتا رہا۔ فجر اور عشاء کا تو پتہ نہیں کہ وہ اپنی کوٹھڑی میں پڑھتا تھا، 3 نمازیں وہ البتہ سب کے سامنے پڑھتا اور ہر نماز میں بچوں سے بڑوں تک سبھی کی ہدایات سنتا۔ مگر پھر رمضان نے اچانک نماز چھوڑ دی۔ ظہر کی اذان ہوتی تو وہ پہلے کی طرح بیٹھا مزے سے حقے کے کش لگایا کرتا۔ دادی نے دھمکیاں دیں، اماں گرجیں برسیں، بچوں نے لعنت ملامت کی، مگر رمضان نے نماز پڑھ کے نہ دی۔ انہی دنوں چھوٹے چچا پھر اپنے مقدمے کے سلسلے میں ہمارے گھر آئے۔ رات کھانے کے بعد ان کے سامنے رمضان کا تذکرہ ہوا تو وہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے کہ رمضان نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ میں بات کرتا ہوں بد نصیب سے صبح ہی، اف کیسا خبیث آدمی نکلا۔ یہ بس ایک اتفاق تھا کہ میں اس دن کالج نہیں گیا تھا اور برآمدے میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا جب چھوٹے چچا نے رمضان کی خبر لی۔ وہ اس وقت بیٹھا ہوا کسی پودے کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ چھوٹے چچا نے اسے آواز دی اور میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہی عدالت لگا لی۔ کیوں بے، میں نے سنا ہے تو نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ رمضان مسکرایا، اس نے اپنا پسینے سے تر ماتھا پہنچا اور برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر بولا، جی چھوٹے میاں الحمدللہ۔ الحمدللہ سن کے تو چھوٹے چچا کا ناریل چٹک گیا۔ وہ بولے، ابے نماز چھوڑنے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، کافر کہیں کے۔ رمضان پھر مسکرایا اور اس نے بتایا کہ جی ایسا ہی تھا۔ مگر کیوں؟ چھوٹے چچا کی آنکھیں غصے کی وجہ سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ رمضان بولا، بات یہ ہے چھوٹے میاں کہ جب بھی مجھ سے نماز یا وضو میں کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو کبھی مولوی صاحب اور کبھی بچے اور کبھی اماں مجھے ٹوکنے لگتی تھیں۔ پھر ایک دن مولوی صاحب نے تنگ آ کر کہا، سالے جانتا ہے دل لگا کے نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تیرے دل میں ادھر ادھر کے خیالات پھدکتے رہتے ہیں، وضو تو غلط سلط کرتا ہے، تو ہے ہی جہنمی۔ ابے ایسی نماز جس میں پتہ نہیں کیا نہ ہو، وہ خشوع و خضوع کہنا چاہ رہا تھا شاید، منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ سالے ہر روز گناہ گار ہوتا ہے تو۔ وہ سانس لینے کو رکا اور بولا، بس چھوٹے میاں، میں نے سوچا بے نمازی رہنے میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس میں گناہ بھی کم ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ سردی، گرمی، نیند بھی چھوڑو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، بچوں کے مذاق سہو اور مولوی صاحب کی باتیں بھی سنو، اور پھر نماز پڑھ کے گناہ گار بھی ہو تو اس سے اچھا یہ ہے کہ نماز ہی نہ پڑھو۔ اب میں بڑے مزے میں ہوں۔